زرنش دلہن بنی اپنے کمرے میں ڈری سہمی بیٹھی تھی جب بڑے غصے سے آلیان سکندر کمرے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا، زرنش کو لگا کہ جیسے کسی نے اس قتل مٹھی میں بھیجا ہو۔ جانتی تھی کہ وہ بہت غصے میں ہے اور اسے چھوڑے گا نہیں۔ اپنے ذہن میں اس نے جتنے بھی جملے ترتیب دیے تھے جس سے وہ آلیان سکندر کا غصہ ٹھنڈا کر سکتی تھی، وہ سارے جملے اس کے ذہن سے نکل چکے تھے۔ بیڈ کی چادر اس نے مٹھی میں دبوچی تھی جب زور سے کمرے کا دروازہ بند ہوا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، بالکل اس کبوتر کی طرح جو بلی کو سامنے دے کر اپنی آنکھیں بند کر کے یہ سمجھتا ہے کہ مصیبت ٹل گئی ہے۔ حالانکہ آلیان سکندر جیسی مصیبت ساری زندگی کے لیے وہ اپنے سر پر مسلط کر چکی تھی۔ دل بڑے زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جب وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا بیڈ پر آیا تو وہ بالکل سمٹ کر کھسکتی ہوئی بیڈ کے گراؤنڈ کے ساتھ لگ گئی تھی۔ ابھی زرنش کی آنکھیں بند تھی جب وہ بیڈ پر بیٹھا اور زور سے اس کی کلائی کو پکڑا تھا۔ کانچ کی چند چوڑیاں ٹوٹ گئی تھیں اور ایک چوڑی تو زرنش کے نازک کلائی پر بھی چبھ گئی تھی۔ بڑے جھجکتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے اس نے آلیان سکندر سے کہا تھا، آلیان پلیز میرا ہاتھ چھوڑے۔ جبکہ آلیان کہنے لگا، کیوں؟ نہیں چھوڑوں گا تمہارا ہاتھ، بہت شوق تھا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا، میں تمہاری زندگی جہنم بنا کر رکھ دوں گا، تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں بخش دوں گا۔ اس نے اپنی کلائی آلیان کے ہاتھ سے چھڑوانے کی کوشش کی لیکن وہ بہت غصے سے اس کی کلائی پکڑے ہوئے تھا۔ زرنش کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کر یہ سب نہیں کیا۔ اس نے کہا، میں سب جانتا ہوں، تمہاری شروع سے ہی نیت میں کھوٹ تھا، تم چاہتی تھی کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ دانت غصے سے بھینجتی وہ قہر بھری نظروں سے اسے دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا، لیکن وہ مسلسل اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جس سے بڑی بے دردی سے آلیان سکندر نے پکڑ رکھا تھا۔ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کی بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی جب آلیان نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہنے لگا، بہت شوق تھا تمہیں مجھے پانے کا، مجھے حاصل کرنے کے لیے تم نے جو کچھ کیا ہے زری، میں تمہیں سود سمیت واپس لوٹاؤں گا، لیکن آج کی رات تمہارے ساتھ وہ سلوک کروں گا کہ شادی کے نام سے بھی تمہیں ڈر لگنے لگے گا، خوف سے کانپو گی۔ زرنش کے تو رہے اوسان بھی آلیان سکندر کی بات سن کر خطا ہونے لگے۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ جب اس نے اس کی کلائی چھوڑی اور اسے بیڈ پر دھکا دے کر لٹا دیا اور ساتھ ہی لیمپ کو بند کیا، اور پھر آلیان سکندر اپنے والد کا سب سے چھوٹا بیٹا تھا۔ بڑے دونوں بھائی شادی شدہ بچوں والے تھے، لیکن آلیان سکندر سب سے زیادہ لاڈلا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ رحیم سکندر کو آلیان سکندر کی بات ماننی پڑی۔ وہ اپنی یونیورسٹی کی ایک لڑکی کو پسند کرتا تھا۔ حالانکہ رحیم سکندر کے بڑے دونوں بیٹوں نے شادی کے معاملے میں باپ سے مخالفت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی وہ اتنی ہمت رکھتے تھے۔ رحیم سکندر خاندان اور برادری سے باہر شادی کا قائل نہیں تھا، لیکن آلیان کی ضد کے سامنے انہیں ہار ماننی پڑی تھی اور اس کا رشتہ خیر برادری میں کیا جو نہ ان کی زبان کے تھے اور نہ ہی ان کی برادری کے۔ لڑکی بے شک خوبصورت تھی، لیکن رحیم سکندر کو ایک آنکھ نہیں بھائی۔ پھر ان کے گھر کا آزاد ماحول انہیں بالکل بھی پسند نہیں آیا تھا۔ آلیان سکندر کو اپنی یونیورسٹی کلاس فیلو سے امرین بہت پسند تھی، اس لیے اسی سے شادی کا وعدہ بھی کر لیا۔ جب رشتہ پکا ہو گیا تو امرین کی چھوٹی بہن زرنش، جو کافی شوخ مزاج تھی، ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ رات کو جب آلیان سکندر کا فون امرین کے نمبر پر آیا تو فون زرنش نے اٹھایا تھا۔ امرین اسے آنکھیں دکھانے لگی، لیکن وہ فون لے کر بیڈ پر کھڑی ہو کر بیڈ کو پھلانگتے ہوئے صوفے پر آئی تھی تاکہ امرین اس سے فون نہ چھین لے، اور فون فوراً سے اسپیکر پر لگا دیا۔ اتفاق تھا کہ دونوں بہنوں کی آواز بہت ملتی جلتی تھی۔ جیسے ہی زرنش نے ہیلو کہا، آلیان سکندر سمجھا کہ امرین ہے۔ کہنے لگا، جانے من کیسی ہو؟ یہ سن کر زرنش نے اپنی ہنسی کو منہ پر ہاتھ رکھ کر دبایا تھا اور امرین اسے غصے سے آنکھیں دکھاتے ہوئے اس کے پاس آئی، لیکن تب تک تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ زرنش کہنے لگی، کیا بتاؤں کیسی ہوں؟ بھلا یہ بھی کوئی منگنی ہوئی؟ میں نے تو آپ کے نام کی انگوٹھی تک نہیں پہنی، آپ کے گھر والوں نے بس رشتہ ہی طے کرنے کی زحمت کی، کیا تھا اگر ایک انگوٹھی لے آتے؟
कम अज़ कम मैं यूनिवर्सिटी में अपनी दोस्तों को तो दिखा सकती कि मेरी मंगनी हो गई है। आलियान सिकंदर को लगा कि अमरीन है। कहने लगा, बस इतनी सी बात? अरे तुम कल यूनिवर्सिटी आना, अंगूठी मैं तुम्हें सबके सामने अपने हाथ से पहनाऊंगा। कहो तो मिठाई भी अपने हाथ से खिला दूं। वो कहने लगा। लेकिन जरनिश की हंसी छूट गई। वो कहने लगा, क्या हुआ, ऐसे क्यों हंस रही हो? इससे पहले कि जरनिश कुछ कहती, अमरीन ने फ़ोन छीन लिया। कहने लगी, आलियान वो जरनिश थी, मेरी छोटी बहन, मुझे तंग करने के लिए ये सब कर रही थी। ये सुनकर आलियान सिकंदर को कुछ अजीब सा लगा था। अमरीन ने फ़ोन स्पीकर से हटाया और कान पर लगाया। कहने लगी, मुझे ऐसी कोई अंगूठी पहनने की ख्वाहिश नहीं है, बस आपके घर वालों ने रिश्ता पक्का कर लिया, बस ठीक है। कहने लगा कि तुम्हारी बहन को शर्म नहीं आती? मुझे तो अच्छा नहीं लगा कि इसने तुम्हारा फ़ोन उठाया और अमरीन बनकर मुझसे बात की। कितनी बुरी बात है, हम दोनों की आपस में क्या बातें होती हैं? मेरे ख्याल से वो हम दोनों तक महदूद रहनी चाहिए। तुम्हारी बहन का क्या हक बनता है कि तुम्हारा फ़ोन उठाए? आलियान सिकंदर ने बाकी सारी बातों को अक्सर नज़रअंदाज करके बस जरनिश की बात करने को ही फोकस किया था। कहने लगी, ये पागल है, बस इसे ऐसी हरकतें करने का शौक़ है। असल में हम दो बहनें हैं, हमारा कोई भाई नहीं है, इसलिए आपको भाई समझ कर ही तंग कर रही थी। आलियान खुद अपने घर का लाडला था और अपने मिजाज के खिलाफ कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करता था। कहने लगा, बहरहाल मुझे तुम्हारी बहन की हरकत बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आइंदा कोशिश करना कि वो तुम्हारा फ़ोन ना उठाए। अमरीन कहने लगी, ठीक है बाबा, नाराज़ क्यों हो रहे हो? पता नहीं क्यों, लेकिन आलियान को खाइबाना तौर पर जरनिश से कोई चिढ़ सी हुई थी। बहरहाल रहीम सिकंदर इस रिश्ते के लिए कुछ ख़ास रजामंद नहीं था, सिर्फ बेटे की ख्वाहिश पर ही इसने ये रिश्ता तय किया था। इस बात से आलियान सिकंदर भी वाकिफ़ था, इसलिए मंगनी के नाम पर अंगूठी इसने यूनिवर्सिटी में ही अमरीन को अपनी क्लास फेलो इसके सामने बनाई थी। जरनिश अमरीन से 5 साल छोटी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा शौक़ और चंचल किस्म की लड़की थी। हर वक्त मजाक करती रहती थी, कभी अपनी अम्मी के साथ, कभी अमरीन के साथ, और ऐसा ही मजाक का रिश्ता वो आलियान के साथ भी करना चाहती थी, क्योंकि भाई कोई था नहीं और शुरू से ही से भाई की ख्वाहिश थी। जब अमरीन का रिश्ता आलियान से तय हुआ तो इसे लगा कि चलो भाई की कमी भी पूरी हो गई, लेकिन आलियान बहुत ही मुख्तलिफ मिजाज का था। कुछ दिन बाद ही जरनिश ने अपनी वालिदा से एक नई ज़िद शुरू कर दी। कहने लगी कि मुझे अपने बहनोई के घर जाना है। अम्मा, ये कोई मंगनी हुई? ना उन्होंने अंगूठी पहनाई, ना कोई आपी के तोहफे तहाइफ आए, ना ही हमने आपी का ससुराल देखा। मुझे आलियान भाई को भी देखना है, मैंने तो सिर्फ इनकी तस्वीर देखी है। जरनिश सुबह से जमरत बेगम की जान खाए जा रही थी। कहने लगी कि उन्होंने अभी तक हमें कोई दावतनामा दिया ही नहीं। कितनी बुरी बात है कि हम मुंह उठाकर चले जाएं। तुम भी ना जरनिश कभी कभी बड़ी बेतुकी बातें करती हो। वो कहने लगी, लो ये भला क्या बात हुई अपनी? इसने हाथ में पकड़ा सेब खाते हुए शेल्फ पर बैठकर अपनी माँ से कहा था। कहने लगी कि हम अपनी बहन दे रहे हैं, हमें अचानक इनके घर जाना चाहिए, इनके घर का माहौल देखना चाहिए, वो लोग कैसे हैं कैसे नहीं हैं। ये क्या बात है? मैं कुछ नहीं जानती अम्मी, बस हम जाएंगे। वो किसी बच्चे की तरह जिद कर रही थी। अमरीन भी किचन में खड़ी सलाद काट रही थी। जुमरत बेगम पुलाव को दम दे रही थी। जब जरनिश को शेल्फ पर बैठे देखा तो कहने लगी, नीचे उतरो, ज़रा भी तमीज़ नहीं, बचपना तो तुम्हारे अंदर से ख़त्म ही नहीं होता, वहाँ जाकर भी ऊट पटांग हरकतें करोगी। इन लोगों के घर का माहौल हमारे घर से ये अक्सर मुख्तलिफ है, तो मैं तुम्हें कभी भी ना लेकर जाऊँ। जुमरत बेगम ने दो टोक अंदाज में कहा था। अमरीन ये सुनकर मुस्कुराने लगी, लेकिन जरनिश को बड़ी तप चढ़ी थी। कहने लगी, मैं तो ज़रूर जाऊँगी, बल्कि कल जाकर मैं आलियान भाई के लिए गिफ्ट्स लेकर आती हूँ। बस आप अब्बा से कहेंगे हम कल चलते हैं और बिल्कुल अचानक जाएंगे, जाकर देखें, बड़ा मज़ा आएगा। इसके बाद जुमरत बेगम ने तो नहीं मानी, लेकिन रात को जब जमाल साहिब आए तो बेटी की बात पर इत्तफाक कर लिया। वैसे भी जरनिश से वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, इसलिए इनकार नहीं किया। अगले रोज़ ही अचानक जब वो लोग रहीम सिकंदर के बंगले में गए तो अचानक इनकी आमद पर सभी हैरान थे। इत्तवार का दिन था, इसलिए छुट्टी थी, और अमरीन ने भी आलियान को ऐसा कोई मैसेज नहीं भेजा था जिसमें यह बताया हो कि इसके घर वाले अचानक इसके घर में छापा मारने आएंगे, और मना जरनिश ने किया था। वो खुद भी इस वक्त ट्राउज़र शर्ट में मलबूस था।
लेकिन फिर भी इसकी वालिदा ने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि किचन में जाकर चाय की तैयारी करें। रहीम सिकंदर जमाल साहब के साथ कारोबारी बातें करने लगे। जरनिश बहुत बोर हो रही थी, इसलिए कहने लगी, अम्मी मैं आलियान भाई को गिफ्ट देकर आ जाऊं। आलियान कुछ ही देर में इनके पास बैठा था, फिर वापस अपने कमरे में जा चुका था। वो इस वक्त अमरीन से ही बात कर रहा था। जब दरवाजे पर दस्तक हुई, इसने कहा, कौन है, अंदर आ जाओ। जैसे ही दरवाजे का नेब घुमा, सामने जरनिश को देखकर आलियान को कुछ हैरत हुई थी। वो तो बेधड़क इसके कमरे में दाखिल हुई और इसके पास आकर इसके बेड पर सामने बैठ गई। इसने अपना फ़ोन बंद करके साइड पर रख दिया। कहने लगा, जी फरमाइए, आप मेरे कमरे में कैसे? आलियान के लिए दिए लहजे पर जरनिश ने परवाह नहीं की थी। कहने लगी, क्यों, मैं आपके कमरे में नहीं आ सकती? साली आधी घरवाली होती है। ये सुनकर आलियान को बड़ा गुस्सा आया था। भला ये क्या बात की थी इसने? जरनिश कहने लगी, ये देखें आलियान भाई, मैं आपके लिए कितने सारे तोहफे लाई हूँ, और ये मत समझिएगा कि ये अमरीन ने भेजे हैं, मैं अपनी साथी पॉकेट मनी से लाई हूँ। इसने गिफ्ट आलियान की तरफ बढ़ाया। इसने एक हाथ से गिफ्ट पकड़ा और बेड की साइड पर रख दिया। कहने लगा, दे दिया गिफ्ट तुमने? जरनिश कहने लगी, हाँ दे दिया। मैं कहने लगा, ठीक है, उठें और जाकर बाहर बैठें सबके साथ। इसका अजनबी लहजा सुनकर वो कुछ मुतहैयर हुई थी। इसे तो लगा था कि वो इससे बातचीत करेगा, लेकिन वो तो निहायत रूखा सूखा सा इंसान था। जरनिश कुछ देर इसे गौर से देखने लगी। आलियान इसके यूं देखने पर कुछ तजब्जुब सा हुआ था। कहने लगा, ऐसे क्या देख रही हैं आप मुझे? मैं कहने लगी, आपने वाकई अमरीन आपी से मोहब्बत की है? इसकी बेतुकी बात सुनकर आलियान इसे हैरत से देखने लगा। कहने लगा, क्या मतलब, मैं समझा नहीं। कहने लगी, बड़े ही रूखे, सड़ियल और अकड़ किस्म के हैं आप। आपने मोहब्बत कैसे कर ली? सीधे मुंह तो बात आप करते नहीं हैं, आपी के साथ भी ऐसे ही बात करते थे। और अगर आप ऐसे सड़ियल किस्म के हैं तो आपी को आपसे मोहब्बत कैसे हो गई? अगर मैं आपी की जगह होती तो कभी भी आप जैसे सड़ियल इंसान से मोहब्बत नहीं करती। जरनिश को लगा कि इसकी ऐसी बातों पर वो मुस्कुराएगा, फिर कहेगा, नहीं नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश मिजाज हूँ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। माथे पर बल डाले आलियान ने इसकी बातें सुनी थी और तब कर रह गया था। कहने लगा, आपके अंदर ज़रा भी लिहाज नहीं है। ये किस लहजे और अंदाज से बात कर रही हैं मुझसे? आपका और मेरा रिश्ता सिर्फ अदब का है। मुझे लड़कियों का इस तरह से बेतकल्लुफ़ होना बिल्कुल पसंद नहीं है, और अमरीन को पसंद करने का भी यही मकसद था कि वो कम गो है और अदाब का लिहाज रखती है। फिर कहने लगा, चलो खड़ी हो यहाँ से। जरनिश तो इसकी बात सुनकर बुरी तरह से घबरा गई थी। इसको उम्मीद नहीं थी कि वो इस लहजे और अंदाज से भी इसे डांट सकता है। वो फ़ौरन से खड़ी हो गई। कहने लगा कि आइंदा मुझसे तमीज़ से बात करना। ये मत भूलना कि तुम्हारे मेरे बीच क्या रिश्ता है, वरना मैं इससे भी ज़्यादा सख्त लहजे में तुमसे बात करूँगा। और आइंदा जब मैं कमरे में अकेला हूँ तो मेरे कमरे में मत आना। वो बड़ी दिल बर्दाश्ता होकर इसके कमरे से बाहर गई थी और सोच रही थी कि आइंदा इसके मुंह नहीं लगेगी। और ये नहीं मालूम था कि किस्मत का लिखा कुछ और ही था। 2 माह बाद शादी की तारीख भी रखी जा चुकी थी और आखिरी सेमेस्टर के पेपर भी ख़त्म हो चुके थे। इसलिए जमाल साहब ने अमरीन का यूनिवर्सिटी जाना बंद करवा दिया था। शादी की तैयारियों में वक्त का पता ही नहीं चलता था। जरनिश खूब शॉपिंग कर रही थी। मेहंदी के लिए अलग जोड़ा, शादी वलीमे के लिए भी इसने काफ़ी महंगे और खूबसूरत मैक्सी खरीदी थी। लेकिन इन दिनों अमरीन बेहद परेशान थी। कई बार जरनिश ने पूछा भी कि क्या परेशानी है, लेकिन वो नफ़ी में सर हिला देती थी। वो यूं थी कि जैसे जैसे शादी के दिन करीब तर होते जा रहे हैं, इसकी रंगत खिलने के बजाय पीली पड़ने लगी थी। हालांकि इसका रिश्ता पसंद से हुआ था और वो भी आलियान से इतनी ही मोहब्बत करती थी जितना कि वो इससे करता था। जरनिश कुछ लाओबाली से भी थी, इसलिए इसने ज़्यादा परवाह नहीं की। वो तो शादी से 1 हफ्ता पहले ही मोहल्ले की सब लड़कियों को जमा करके ढोलक पर गाने गाते ही नजर आती। कभी म्यूज़िक लगाकर डांस करती। अपनी एक इकलौती बहन की शादी वो खूब एंजॉय करना चाहती थी। एक बार वो रात 12 बजे तक अपने दोस्तों को बुलाकर ढोलक पर गाने गाती रही और डांस करती रही। जब कमरे में आई तो बेहद थकी हुई थी। बेड पर लेटते ही जैसे इसे नींद आ गई थी, लेकिन अमरीन की सिसकियों से इसकी आँख खुली। वो अपने सिंगल बेड पर लेटी दूसरी जानिब करवट लिए रो रही थी। जरनिश उठकर बैठ गई।
کہنے لگی آپ بھی۔ اس نے ایک دو بار امرین کو پکارا لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ اٹھ کر اس کے بیڈ کے پاس آ گئی تھی۔ کہنے لگی کیا ہوا ہے آپ کو، رو کیوں رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی کہ بس اپنا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں اس لیے رونا آ رہا ہے۔ زرنش کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ جب اس کی منگنی آلیان سے ہوئی تھی تو وہ بہت خوش تھی، لیکن شادی سے پہلے یوں رونا اسے لگا شاید آلیان نے اسے ڈانٹ دیا ہوگا۔ کہنے لگی کہ آلیان بھائی نے کچھ کہا ہے؟ امرین نفی میں سر ہلانے لگی۔ ضرور انہی نے کچھ کہا ہوگا، ویسے ہی بڑے اکڑ اور کھڑوس ہیں، پتہ نہیں آپ نے کیوں ان سے محبت کر لی؟ مجھے تو ان میں محبت کرنے کے لائق کچھ بھی نظر نہیں آتا، پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں، بس تھوڑے سے ہینڈسم ہے لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے آپ کون سا کسی سے کم ہیں، اتنی خوبصورت تو ہیں۔ زرنش کی بات پر وہ مسکرا بھی نہیں پائی تھی۔ زرنش اسے اپنے گلے لگا کر تسلی دینے لگی۔ مہندی کی رات رحیم سکندر نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ ایسی خرافات رسم کو نہیں مانتے، اس لیے مہندی لے کر لڑکی والوں کے گھر نہیں جائیں گے، اس لیے مہندی کی رسم صرف زرنش کے رشتہ داروں میں ہی ہوئی تھی۔ اگلے روز شادی تھی لیکن امرین بے حد پریشان تھی۔ دلہن بن کر جب وہ گھر آئی تو یوں تھی کہ جیسے ابھی رو دے گی۔ پیاری تو زرنش بھی بہت لگ رہی تھی، بار بار کہہ رہی تھی پلیز آپ بھی اب رو کر اپنا میک اپ مت خراب کر لینا، لیکن وہ بہت پریشان تھی، اس کے ہاتھ برف کے مانند ٹھنڈے تھے۔ پھر اس نے زرنش سے کہا کہ مجھے اس وقت تمہاری بہت ضرورت ہے، کیا میری ایک بات مانو گی؟ وہ کہنے لگی بارات کا انتظام ان کے گھر کے صحن میں کیا گیا تھا کیونکہ رحیم سکندر نے کہا تھا کہ وہ 20-25 لوگوں سے زیادہ بارات میں لوگ نہیں لائیں گے اور شادی بھی سادگی میں کریں گے کیونکہ وہ شادی کے ویسے بھی خلاف تھے، اس لیے کوئی بھی چاہو اس شادی پر انہوں نے دکھانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آلیان سکندر کو بتانا چاہتے تھے کہ یہ شادی اس کی مرضی سے تو ہو رہی ہے لیکن ویسے نہیں ہوگی جیسے اس کے دوسرے بھائیوں کی ہوئی تھی۔ آلیان شاید خاموش تھا اس لیے کہ جانتا تھا کہ اس کا باپ ناراض ہے، لیکن یہ بھی پتا تھا کہ شادی کے بعد خود بخود راضی ہو جائے گا کیونکہ امرین بہت ہی دھیمے مزاج کی لڑکی تھی اور ان کے ماحول میں گھلنے ملنے والی تھی۔ دوسری جانب جو بات امرین نے زرنش سے کی تھی وہ تو ہکا بکا اپنی بہن کی شکل دیکھے جا رہی تھی۔ کہنے لگی آپ بھی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ ایسے موقع پر کہاں جا سکتی ہیں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی بس میں 1 گھنٹے تک واپس لوٹ آؤں گی اور بارات آنے میں ابھی 2 گھنٹے باقی ہیں، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، بس تم دروازہ لوک کر کے اندر بیٹھی رہنا، کوئی پوچھے تو کہنا کہ تم تیار ہو رہی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اپنا عروسی دوپٹہ وہیں چھوڑ کر کالی چادر اوڑھ کر چلی گئی تھی، لیکن زرنش کا دل بہت گھبرا رہا تھا کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ ابھی امرین کو گئے ہوئے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ بارات آ چکی تھی۔ بارات کا شور سن کر تو زرنش کی جان نکلی تھی، وہ بے حد پریشان ہو گئی۔ اس نے جلدی سے امرین کو کال کی تو اس کا موبائل کمرے میں ہی بج رہا تھا، وہ موبائل ساتھ نہیں لے کر گئی تھی۔ اب تو زرنش کے ہوش اڑنے لگ گئے تھے، کچھ ہی دیر میں اگر اس کی والدہ کمرے میں آ جاتی تو پورے خاندان میں بدنامی ہو جاتی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ یہی ہوا تھا، آدھے گھنٹے بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اس کی والدہ کہنے لگی امرین بیٹا دروازہ کھولو، مولانا صاحب آئے ہیں، نکاح کا فریضہ ادا کرنا ہے۔ اس نے جلدی سے امرین کا عروسی دوپٹہ لیا اور گھونگھٹ نکال لیا، دروازہ کھول کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مولانا صاحب اسے ایجاب و قبول کروا رہے تھے اور وہ چپ تھی۔ اس کی والدہ اسے کہنے لگی کیا ہوا، کہو کہ قبول ہے، لیکن وہ کیا کرتی کیونکہ وہ امرین نہیں تھی، زرنش تھی، لیکن اس نے ایجاب و قبول کر لیا اور سائن بھی اپنے ہی نام کا کیا تھا۔ تب تو کسی نے توجہ نہیں دی، لیکن جیسے ہی نکاح ہوا تو رخصتی کا شور ہونے لگا۔ 1.5 گھنٹہ گزر گیا تھا، ابھی تک امرین واپس نہیں آئی تھی اور زرنش کا رو رو کر برا حال تھا کہ جب رخصتی کے وقت اس کی والدہ کمرے میں آئی تو عروسی دوپٹے میں زرنش کو دیکھ کر امرین کا پوچھنے لگی۔ اس نے رو رو کر سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر تو اس کی والدہ کو زور کا دھچکا لگا تھا، کہنے لگی وہ کیسے چلی گئی، شادی تو اس کی مرضی سے ہو رہی تھی اور تم نے مجھے بتایا نہیں، پاگل لڑکی، تم نے نکاح بھی کر لیا۔ زرنش کہنے لگی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں کیا کرتی، آپ بھی کہہ رہی تھی کہ جلدی آ جائیں گی۔ وہ کہنے لگی کہاں ہے اس کا فون، یہ تم نے کیا کر دیا زرنش؟ کہنے لگی وہ فون بھی ساتھ لے کر نہیں گئی
مجھے نہیں پتا کہاں گئی ہیں، کہہ رہی تھی کہ بہت ضروری کام سے جا رہی ہوں ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ میں کچھ نہیں جانتی اماں کہ وہ کہاں گئی ہیں۔ یہ بات چھپ بھی نہیں رہ پائی تھی۔ زرنش کے والد جب کمرے میں آئے تو یہ سب سن کر اپنا دل تھام کر بیٹھ گئے۔ بات آہستہ آہستہ سب تک پہنچ گئی تھی اور آلیان اور اس کے گھر والوں کو جب پتہ چلا تو ایک طوفان سا برپا ہو گیا تھا۔ رحیم سکندر کہنے لگا کہ وہ لڑکی تھی ہی بد کردار، اس نے نہ جانے کتنے لڑکوں سے چکر پال رکھا تھا۔ وہ آلیان سے کہنے لگے کہ میں اسی لیے تمہاری شادی کے خلاف تھا، دیکھ لیا تم نے۔ لیکن آلیان کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید سارا قصور زرنش کا ہے، تبھی اس نے نکاح بھی کر لیا۔ اور پہلے بھی وہ کہتی تھی کہ سالے آدھی گھر والی ہوتی ہے، پتہ نہیں اس نے امرین کو کہاں بھیج دیا تھا۔ بہرحال اس نے یہی کہا کہ وہ امرین کا انتظار کرے گا، لیکن رحیم سکندر کہنے لگا کہ اس سے تمہارا نکاح ہوا ہی نہیں، تمہارا نکاح اس کی چھوٹی بہن سے ہوا ہے، اور ہمارے خاندان میں ایک بار جس سے نکاح ہو جائے زندگی اسی کے ساتھ گزارنی پڑتی ہے۔ اب تم مرتے دم تک اس کی بہن کے ساتھ یہ رشتہ نبھاؤ گے اور یہ تمہاری سزا ہے۔ آلیان یہ سن کر غصے سے پاگل ہونے لگا تھا، کہنے لگا مجھے یہ شادی منظور نہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ گھونگھٹ میں یہ چھپی بیٹھی ہے، لیکن رحیم سکندر کہنے لگے کہ اب تمہیں یہ رشتہ نبھانا پڑے گا۔ میں تمہیں پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ اگر شادی اپنی مرضی سے کرو گے تو صرف شادی ہی تمہاری مرضی سے ہوگی، باقی سب کچھ ہماری مرضی سے ہوگا، اور میں اپنے خاندان کی ریت رواج نہیں بدلوں گا۔ رحیم سکندر کہنے لگا کہ آپ رخصتی کی تیاری کریں، ہم آج ہی آلیان کی بیوی کو ساتھ لے کر جائیں گے۔ روتے دھوتے زرنش رخصت ہو کر آلیان سکندر کے گھر پر آئی تھی۔ بڑی بے دلی سے اس کا استقبال ہوا تھا۔ آلیان تو کمرے میں بھی جانے کو تیار نہ تھا، لیکن باپ نے غصے سے کہا تھا کہ جاؤ جا کر رشتہ نبھاؤ۔ تبھی کہتا تھا تمہیں کہ خاندان میں ہی شادی کرو، بہت شوق تھا نا خاندان کے باہر ایسے لوگوں میں شادی کرنے کا، تو اب بھوگ تو جاؤ، اب کھڑے کھڑے میرا چہرہ کیا دیکھ رہے ہو۔ رحیم سکندر کافی غصے میں آ چکے تھے۔ بڑی ضد کے ساتھ وہ طنزیہ انداز میں اپنے بیٹے سے بولے تو غصے سے بھپرا ہوا آلیان سر جھکا چکا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اس گھر کے در و دیوار ہلا ڈالے۔ سارا غصہ بھی یقیناً زرنش پر ہی اترنے والا تھا۔ باپ کی ڈانٹ سن کر کمرے کی طرف گیا تھا۔ کمرے میں بیٹھی ہوئی زرنش کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو لہو نہ نکلے۔ بار بار دل میں اپنی بہن کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کہاں چلے کہ تم ایک مرتبہ تو میرے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ارے تم جانتی بھی ہو یہ زندگی کس موڑ پر آ کر کھڑی ہو چکی ہے، تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے مجھے خاندان بھر کی باتیں سننا پڑیں گی، اور تو اور یہ کھڑوس شخص، اسے میں کیسے سمجھاؤں گی؟ یہ تو پہلی نظر میں ہی مجھے اچھا نہیں لگا تھا، نہ ہی یہ مجھے اچھا سمجھتے ہیں۔ زرنش گھبرا چکی تھی، تبھی دھڑلے سے دروازہ کھلا۔ سہم کر وہ بیڈ پر سمٹی تھی۔ اگلے ہی پل دروازے کو لاک کرتا آلیان اس کے قریب آیا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی، گھبرا رہی تھی، سمٹ کر بیڈ کی دوسری طرف گئی تھی، لیکن اگلے ہی پل آلیان اس کا بازو پکڑ کر اسے گھسیٹ کر اپنے قریب کر چکا تھا۔ بیڈ کی ساری چادر تو ویسے ہی ہاتھ میں بھینچنے کی وجہ سے زرنش خراب کر چکی تھی۔ آنکھیں بند کر کے ڈرتے ڈرتے کہہ رہی تھی کہ میری بات سنیں، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز۔ لیکن اگلے ہی پل مارے غصے کے آلیان اس کا منہ دبا چکا تھا۔ کہنے لگا کہ شٹ اپ، تمہارے منہ سے ایک لفظ نہ سنوں، یہ سارا کیا دھرا تمہارا ہے۔ تمہاری نظر مجھے شروع سے ہی خود پر اچھی نہیں لگ رہی تھی، تمہیں دیکھ کر ہی مجھے لگا تھا کہ تم میں اور امرین میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں نے اس روز تمہیں ڈانٹ کر اس کمرے سے نکالا تھا نا، تمہیں باتیں سنائی تھی کہ دوبارہ میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ اس بات کا بدلہ لیا ہے نا تم نے؟ کہاں کیا ہے یہ امرین کو؟ میری امرین کدھر کی ہے تم نے؟ جس قدر غصہ آلیان کو آیا ہوا تھا وہ زرنش کو اتنی ہی تیزی سے دبوچ رہا تھا۔ درد کی شدتوں سے زرنش سسک رہی تھی، کچھ بولنا چاہتی تھی، لیکن آلیان تو شاید اس کا جبڑا توڑ ہی دیتا۔ جب زرنش کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے تو پوری قوت سے آلیان نے اسے بیڈ پر پٹخا تھا۔ کہنے لگا مجھے پانا چاہتی تھی نا تم، یہی چاہتی تھی نا کہ میں تمہارا ہو جاؤں۔ سالی آدھی گھر والی ہوتی ہیں، اس لیے امرین کو غائب کر کے خود پوری گھر والی بننے کے لیے تیار ہو گئی۔ میں تمہیں بتاتا ہوں اب شوہر بننا کیا ہوتا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ اس کی طرف جھکتا، مگر خوف کے مارے
सहमी हुई जरनिश ऊंची आवाज़ में चिल्ला भी नहीं सकती थी। घबराए हुए अंदाज में फ़ौरन बेड की दूसरी तरफ से जब उतरी तो इसका सुर्ख आंचल तो वहीं बेड पर ही गिर चुका था। इस कदर खौफ इस पर तारी हो चुका था कि वह थर थर काँप रही थी। हाथ जोड़ कर कह रही थी कि नहीं, मेरे साथ ऐसा मत कीजिएगा, मुझे खौफ आता है। मैं आपको सब कुछ सच बताती हूँ, मेरी बात सुने, आप मुझे बोलने का मौका तो दीजिए। हर फैसला खुद ही क्यों सुना रहे हैं। जिस कदर सहमी हुई जरनिश थी और जिस कदर घबराहट का शिकार होकर उसने ये बात की थी, एक पल को इसकी हालत पर आलियान को तरस आया था। गुस्से के मारे अपनी शेरवानी एक तरफ फेंकी थी। कहने लगा कि जल्दी बोलो, सिर्फ 2 मिनट हैं तुम्हारे पास, बताओ कि तुमने क्या किया है अमरीन के साथ, कहाँ है अमरीन। रोते हुए वो पहले तो अपना सांस बहाल करती रही। वो उखड़े उखड़े सांस ले रही थी। आलियान सिकंदर ने इसे डरा ही इतना दिया था। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, इसका ध्यान साइड टेबल पर रखे हुए दूध के गिलास की तरफ गया। वह जल्दी से इस गिलास की तरफ बढ़ी। वो दूध आलियान के लिए रखा गया था, लेकिन वो सारा एक ही सांस में पीने के बाद घबराते हुए कहने लगी कि देखें, मैं नहीं जानती आपका मिजाज कैसा है, आपकी नज़रों में मेरा क्या इम्प्रेशन पड़ा है, लेकिन बात यह है कि आपके आने से ठीक आधा घंटा पहले अमरीन मुझसे कहने लगी कि इसे एक ज़रूरी काम से जाना है, वो आधे घंटे तक वापस आ जाएगी। इसने अपना ये सुर्ख आंचल उतार कर रखा और एक बड़ी सी चादर अपने गिर्द लपेटी थी। इससे पूछती रही, मैं इससे पूछती रही कि आखिर तुम कहाँ जा रही हो, बारात आने वाली है, तुम दुल्हन बनी हुई हो। लेकिन वो कहने लगी कि मेरा जाना ज़रूरी है, बस मैं आधे घंटे में आ जाऊंगी, तब तक तुम ये दरवाज़ा मत खोलना। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन वो वापस नहीं आई। अब मौलवी साहब अचानक कमरे में आ गए थे। मैं क्या करती, घबराते हुए मैंने आपसे निकाह कर लिया। मुझे लगा शायद वो वापस आ जाएगी, मगर वो नहीं आई। मुझे खुद आप की फ़िक्र हो रही है, कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस चुकी हो। मगर आलियान सिकंदर गुस्से से सारे डेकोरेशन उतारता एक तरफ फेंक चुका था। कहने लगा, बस करो, ये ड्रामेबाजी बंद करो, तुम झूठी हो, तुम झूठ बोल रही हो, तुमने ही कुछ किया होगा, तुमने ही अपनी बहन को अगवा करवा दिया होगा, या इससे अपने घर में ही बंद कर दिया होगा, या फिर कहीं इस कमरे के अलमारी में ही तुमने इसे बेहोशी की दवा देकर छुपा तो नहीं दिया था। आलियान सिकंदर तो बिल्कुल पागल हो गया था। अपने बाल जकड़ कर हाथ से खींचने लगा। इसे तो समझ ही नहीं आ रही थी कि करे तो क्या करे। जिससे वो मोहब्बत करता था, जिससे शादी के इसने ख्वाब देखे थे, अपने घर वालों के खिलाफ किया था, एंड शादी वाले दिन वो कहाँ जा सकती थी। खौफ के मारे जरनिश यही कह रही थी कि यही सच है जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आलियान सिकंदर इस पर यकीन नहीं कर रहा था। कहने लगा, मुझसे शादी करना चाहती थी ना, अब देखो तुम्हें शादी का इनाम मैं देता हूँ। खौफ के मारे पहले ही जरनिश कांप रही थी, लेकिन इसे बेड पर पटकने के बाद सुहागरात के नाम पर आलियान ने जो कुछ इसके साथ किया वो सारी उम्र याद रखने वाली थी। सुबह जब जरनिश की आंख खुली तो इसका पूरा वजूद दुख रहा था। कांधों पर, बाजुओं पर, गर्दन पर जगह जगह से खून रिस रहा था। आलियान ने कभी सोचा नहीं था कि वो किसी लड़की के साथ इस तरह का रवैया रखेगा, मगर दुनिया में शायद ही किसी को किसी से इतनी नफरत हुई हो जितनी आलियान को जरनिश से थी। वो इसके साथ इस रिश्ते को आगे तो नहीं बढ़ा रहा था, लेकिन इसे इस कदर सजा दी थी कि जरनिश ख्वाब में भी कांप उठी। अगले रोज़ इसकी तबीयत वैसे ही ठीक नहीं थी। वहीं घर वाले तो इससे मुंह तक नहीं लगा रहे थे। सबका यही कहना था कि ज़बरदस्ती हम पर मुसल्लत की गई है। अगर अमरीन होती तो जैसे तैसे कबूल कर लेते, लेकिन सबका ये कहना था कि ये लड़की भी बदकिरदार है। न जाने आलियान सिकंदर ने हमें कैसे लोगों में फंसा दिया, ये भी अपनी बड़ी बहन जैसी होगी। एक रोज़ आलियान के मुंह पर कालक थोंप कर चली जाएगी। जरनिश चुपचाप सबकी डांट सहती रहती। शादी को 1 हफ्ता गुजर चुका था, लेकिन अमरीन की कोई खबर नहीं थी। अमरीन के बाप ने अमरीन की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, लेकिन इसका तो कहीं नामो निशान तक नहीं था। आखिर में ये बातें फैलने लगी जो कि सबसे पहले रहीम सिकंदर ने ही की थी कि मुझे तो लगता है इस लड़की को कोई और लड़का पसंद आ गया था, तभी मेरे बेटे को धोखा देकर वो इसके साथ ऐन मौका पर भाग गई। यही सोच रही होगी कि मुझे अमीर लड़का मिल गया तो इसके साथ मेरी छोटी बहन वक्त गुजार लेगी। चलो दोनों बहनें अच्छे इज्जतदार घरानों में चली जाएंगी।
یہ بات جمال صاحب کے سامنے جب رحیم سکندر نے کی، پھر جمال صاحب کے دل میں ٹیس اٹھنے لگی تھی۔ وہ اس لیے چپ تھے کہ ان کی دوسری بیٹی اس گھر میں بہو بن کر موجود تھی۔ وہ جو کچھ کہتے اس کا بدلہ ان کی دوسری بیٹی کو بھگتنا پڑتا تھا۔ رحیم سکندر نے تو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ آپ کی دوسری بیٹی کو اس گھر میں لے آئے ہیں، وہی بہت ہے، دوبارہ آپ لوگ ہمارے گھر میں آنے کی زحمت مت کیجیے گا۔ زرنش رو رہی تھی، اپنے ماں باپ سے گلے مل کر کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن رحیم سکندر صرف اتنا بولا تھا کہ اب خیر سے ہماری بہو بن گئی ہو تو ہمارے ریت رواج بھی پورے کر لو۔ ہمارے ہاں کی بہو پر حرام ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر جا کر ایک رات بھی رہے۔ جمال صاحب واپس آ چکے تھے، لیکن گھر جا کر انہیں ہارٹ اٹیک آ چکا تھا۔ زرنش اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اسے اپنی بہن سے نفرت ہونے لگی تھی، جس نے اس کی زندگی کو آج اس موڑ پر پہنچا دیا تھا۔ اس روز زرنش کی طبیعت کچھ بہتر نہیں تھی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز بیٹھے بیٹھے ہی سو گئی تھی۔ جب آلیان آفس سے گھر واپس آیا تھکا ہوا تو وہ بھی بہت تھا۔ تھکا ہوا تو وہ بھی بہت تھا۔ جب سے اسے پتہ چلا کہ امرین گھر میں موجود ہی نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھاگ چکی ہے، تو یہ بات بھی اسے زرنش پر ہی غصہ اور نفرت نکالنے پر مجبور کر چکی تھی۔ جب گھر آ کر اس نے زرنش کو لیٹے ہوئے دیکھا تو آنکھیں بڑھ کر اسے بازو سے جھنجھوڑا تھا۔ کہنے لگا کہ یہ میرا بیڈ ہے، اٹھو یہاں سے، خبردار جو دوبارہ مجھے میرے بستر پر نظر آئی تو تمہیں میں اس قابل سمجھتا ہی نہیں ہوں کہ تمہارے ساتھ اس رشتے کو مزید آگے بڑھاؤں۔ اگر میرے خاندان میں طلاق کا رواج ہوتا تو میں تمہیں کب کا کھڑے کھڑے طلاق دے چکا ہوتا۔ یہ سن کر زرنش رونے لگی تھی، یہاں تک کہ آلیان فریش ہو کر سونے کے لیے بھی لیٹ چکا تھا اور زرنش وہیں فرش پر بیٹھی سسکتی رہی۔ زرنش کی سسکیاں آلیان کو بے چین کرنے لگی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ تمہاری آواز بند ہوگی یا میں تمہیں اس کمرے سے بھی نکال دوں، چپ ہو جاؤ۔ زرنش اپنے لبوں پر انگلی رکھتی وہیں فرش پر ہی ڈریسنگ ٹیبل سے ٹیک لگا کر ساری رات گزار چکی تھی۔ صبح جب آلیان اٹھا تو یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید وہ صوفے پر سو گئی ہوگی، لیکن پورے کمرے میں نظر دوڑانے کے بعد جب اس کی نظر ڈریسنگ ٹیبل کی طرف فرش پر گئی تو وہ ایک پل کو چونکا تھا، کیونکہ زرنش ساری رات ہی وہیں فرش پر سوتے ہوئے گزار چکی تھی۔ اسے اس پر ترس آیا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھا، آج تک اس نے کسی لڑکی کے ساتھ ایسا رویہ نہیں رکھا تھا۔ آگے بڑھ کر وہ زرنش کو کہنے لگا کہ اٹھو، جا کے اوپر لیٹو، یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے فرش پر سونے کے لیے، کس نے کہا تھا تمہیں؟ لیکن کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ زرنش کی رنگت زرد پڑ رہی تھی، سنجیدگی سے ہی صحیح، لیکن جب آلیان نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر انگلیاں رکھیں تو وہ بخار میں دہک رہی تھی۔ اس نے زرنش کو اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ تو شاید بے ہوشی میں تھی۔ آلیان چاہتا تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس نے اپنی گود میں اسے اٹھایا اور اٹھا کر بیڈ پر لے آیا تھا۔ رو رو کر آنسو اس کے چہرے پر سوکھ چکے تھے۔ جیسے کچھ ہوش آیا تو خواب میں ایک مرتبہ پھر سسک کر روتے ہوئے کہنے لگی کہ آلیان، میں نے کچھ نہیں کیا، میں سچ کہہ رہی ہوں، پتہ نہیں امرین کہاں چلی گئی، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے، مجھے سچ میں نہیں پتا وہ کہاں گئی ہے، پلیز مجھے سزا مت دے۔ وہ خواب میں ہی رونے لگی تھی، جبکہ آلیان خاموش تھا۔ اس نے سب سے پہلے تو اس کے لیے ملازمہ سے کہلوا کر دودھ کا گلاس منگوایا، دودھ کے ساتھ اسے دوا دی۔ وہ ہوش میں نہیں تھی۔ دوا لینے کے بعد آلیان کے ہی کاندھوں پر سر رکھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھے سو گئی۔ آلیان نے اسے دور کرنا چاہا، لیکن وہ مزید اس کے قریب آتے جا رہی تھی۔ آلیان بھی بالکل بت بنا وہیں پر بیٹھا رہا۔ نہ جانے کب دوبارہ اس کی آنکھ لگ گئی، اسے بھی خبر نہ ہوئی۔ دن کے 11 بج چکے تھے، لیکن آلیان کی ماں نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا تھا، لیکن سامنے دونوں کو ایک دوسرے کے قریب دیکھ کر وہ شرم سے سرخ لال ہوتی واپس پلٹی تھی۔ دروازہ کھولنے پر زرنش اور آلیان کی بھی آنکھ کھل چکی تھی۔ آلیان تو یوں بیڈ سے اترا تھا جیسے اسے کسی نے کرنٹ لگا دیا۔ گھبراتا ہوا وہ زرنش کو دور جھٹک چکا تھا۔ دوا کی وجہ سے زرنش کا بخار کچھ کم ہو چکا تھا۔ جب آلیان نے کمرے سے باہر جا کر اپنی ماں کو بتایا کہ زرنش کی طبیعت خراب ہے، اسے شدید بخار ہے، تو اس کی ماں کے دل میں بھی تھوڑی بہت نرمی آ چکی تھی۔ جا کر اپنی بہو کو نہ صرف دوا دی بلکہ اس کے ساتھ بیٹھ کر وقت بھی گزارا۔
دھیرے دھیرے گھر کے باقی افراد بھی زرنش کو اس گھر کی بہو تسلیم کرنے لگے تھے۔ آخر اس سب میں اس کی غلطی کیا تھی؟ وہ تو عزت کی خاطر یہ قدم اٹھا گئی تھی، لیکن رحیم سکندر اور آلیان سکندر دونوں باپ بیٹا ابھی بھی زرنش کو لے کر اپنا رویہ ٹھیک نہیں کر پائے تھے۔ یوں سب کی محبت پا کر دھیرے دھیرے زرنش کا رویہ پھر سے پہلے جیسا ہونے لگا تھا۔ وہی شوخ مزاجی اور چنچل پن اس میں پھر سے وارد ہونے لگا۔ اس روز جب وہ کمرے میں آئی تو ایک گہری سانس خارج کی، کیونکہ پچھلے ایک ہفتے سے اس کا اور آلیان کا جھگڑا نہیں ہوا تھا، نہ ہی کسی بات پر تو میں ہوئی تھی۔ اس لیے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ شاید دھیرے دھیرے آلیان نے اسے اپنی بیوی تسلیم کر ہی لیا ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اپنی فیشل کٹ کھول کر دیکھنے لگی۔ سامنے ہی آئینہ رکھا، خود کو دیکھ کر کہنے لگی کہ حالت کیا ہو گئی ہے میری۔ ان 2 مہینوں میں قسم سے امرین تم مجھے ملو، میں تمہارا خون پی جاؤں گی۔ کہاں میں جو مہینے میں 2 مرتبہ فیشل کیا کرتی تھی، اپنا خیال رکھا کرتی تھی، اور ایک اب ہوں۔ واقعی شادی کے بعد عورت کی زندگی بہت بدل جاتی ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے فیشل کٹ کھولی اور وہیں بیڈ پر ہی بیٹھ کر اس نے باؤل میں پانی ڈالا اور ساری چیزیں پھیلا کر فیشل کرنے لگی، اس بات سے انجان کہ اگر آلیان نے اسے ایسا کرتا دیکھ لیا تو اس کا حشر کیا کرے گا۔ وہ ابھی چہرے پر مساج کر کے اپنے سامنے چپس کا پیکٹ کھول کر کھاتی کانوں میں ہینڈ فری لگائے گنگنا رہی تھی کہ جب آلیان سکندر کمرے میں آ گیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اور سامنے اپنے بیڈ پر بکھرا ہوا سامان دیکھا، گانے کے ساتھ اوٹ پٹانگ لپ سنگ کرتی زرنش کو دیکھا تو اس کا خون کھول چکا تھا۔ اس نے غصے سے اپنا بیگ اور موبائل صوفے پر پھینکا۔ وہ سمجھا شاید یہ شور سن کر زرنش پہلے کی طرح کانپ کر بیڈ سے اتر جائے گی، لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں تھا۔ اس نے کانوں میں ہینڈ فری لگا رکھی تھی۔ آلیان سکندر چلتا چلتا اس کے پاس آیا اور سامنے باؤل میں رکھا ہوا پانی اٹھا کر اس کے اوپر پھینک دیا۔ زرنش چلا اٹھی تھی، چیخ کر بیڈ پر ہی کھڑی ہو گئی۔ جب آنکھیں کھول کر دیکھا تو سامنے آلیان سکندر کھڑا اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ غصہ تو اس سے بھی بہت آ گیا تھا۔ کہنے لگی کہ یہ کیا طریقہ ہے؟ تمیز نام کی چیز نہیں ہے آپ میں، سارے کپڑے خراب کر دیے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن آپ کیا جانو آلیان سکندر، وہ کیا ہوتی ہے؟ بس جب بھی آتے ہو منہ بسور لیتے ہو اور الٹی سیدھی حرکتیں کرنا شروع کر دیتے ہو۔ کیا عقل نہیں ہے؟ میں ہی تھی، کوئی چڑیل تو نہیں تھی جو ایسا رد عمل ظاہر کر رہے تھے۔ زرنش کی چلتی زبان دیکھ کر تو آلیان مزید غصے سے آگ بگولا ہو چکا تھا۔ کہنے لگا چپ ہو جاؤ، بالکل چپ ہو جاؤ۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ تم نے میرے بستر کا حشر کر رکھا ہے۔ یہ کمرے کو تم نے کباڑ خانہ بنا رکھا ہے۔ یہ تمہارا کمرہ نہیں ہے، سمجھ آئی؟ یہ میرا کمرہ ہے۔ مگر زرنش بجائے ڈرنے کے اسی کے لہجے میں انگلی اٹھا کر کہنے لگی، او ہیلو مسٹر، یہ صرف آپ کا کمرہ نہیں، میرا بھی کمرہ ہے۔ آفیشیلی بیوی ہوں آپ کی، سمجھ آئی ہے نا؟ جتنا حق آپ کا ہے اس کمرے پہ، اتنا میرا بھی ہے، بلکہ پورے گھر پر ہے۔ اور جیسے ہی بیڈ سے اتری تو آلیان سکندر نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر دوبارہ بیڈ پر پٹک دیا تھا۔ کہنے لگا تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کروں، شوہر ہوں تمہارا۔ اس بات پر زرنش نے ایک پل کو بے یقینی سے آلیان کو دیکھا۔ کہنے لگی اچھا اب یاد آ گئی ہے کہ شوہر ہو میرے؟ تو بھائی وہی تو میں بھی کہہ رہی ہوں کہ بیوی ہوں آپ کی۔ یہ کمرہ میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا آپ کا ہے۔ ہر وقت میرا کمرہ کی رٹ مت لگایا کریں۔ 2 ماہ بعد فیشل کرنے بیٹھی تھی، مگر وہ بھی ساری خراب کروا دی۔ زرنش اپنے چہرے کو ڈریسنگ ٹیبل میں دیکھتی واش روم میں جانے لگی۔ تبھی کہیں نہ کہیں زرنش کو اس حالت میں دیکھ کر آلیان کو ہنسی بھی آئی تھی۔ وہ بات پر پہلے کی طرح زرنش پر غصہ کرنا چاہتا تھا، لیکن اب جب اسے کوئی نہ کوئی شرارت کرتے دیکھتا، کوئی ایسی بات کرتے دیکھتا جس پر ہنسنا واجب ہو جاتا، تو اس کا غصہ خود بخود ہی جاگ بن کر بیٹھ جاتا۔ دھیرے دھیرے اس کے دل میں خود ہی زرنش کے لیے جگہ بننے لگی تھی۔ آخر وہ اس کی محرم تھی، بھلے ہی وہ خود خڑوس مزاج تھا، سیریس لڑکیاں پسند کرتا تھا، لیکن زرنش کے ساتھ رہ کر وہ اس کا عادی سا ہونے لگا تھا۔ نہ جانے کب زرنش کے دل میں آلیان کے لیے اور آلیان کے دل میں زرنش کے لیے محبت کے بیج بو گئے۔ دونوں کی اس بارے میں خبر ہی نہ ہوئی، لیکن اب پہلے کی طرح لڑنا اور سختی کرنا آلیان نے کافی کم کر دیا تھا۔ اگر زرنش اس کے سامنے بیٹھ کر پورے محلے کے قصے بھی سنا رہی ہوتی
تو وہ چپ چاپ سن لیتا۔ اگر کسی روز وہ خاموش ہوتی تو خود کوئی ایسا موضوع چھیڑ دیتا کہ جس پر وہ اس سے لمبی لمبی بحث اور تکرار کرتی رہتی۔ اسے زرنش کی عادت سی ہو چکی تھی۔ ایک روز زرنش سے کہنے لگا کہ آؤ، میرا شاپنگ کرنے کا موڈ ہو رہا ہے، تم بھی بار بار وہی گھسے پٹے کپڑے پہنتی رہتی ہو، تمہیں تو ڈریسنگ سینس ہی نہیں ہے، تمہیں بھی کچھ کپڑے لا ہی دیتا ہوں۔ جواب میں زرنش نے گھور کر آلیان کو دیکھا تھا۔ کہنے لگی، اچھا مسٹر آلیان سکندر، آج آپ کا اکاؤنٹ خالی نہ کروایا تو میرا نام بھی زرنش آلیان سکندر نہیں۔ دونوں کے بیچ تکرار چل رہی تھی۔ جب دونوں مال میں پہنچ گئے، ابھی زرنش اپنے لیے جوتے پسند کر رہی تھی کہ جب سامنے سیڑھیوں سے اوپر کو آتی امرین نظر آئی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی موجود تھا۔ جس پر آلیان نے اسے اس لڑکے کے ساتھ دیکھا تو وہ بلبلا اٹھا تھا۔ اسے یوں بت بنا کھڑا دیکھ کر زرنش نے بھی اس جانب کو دیکھا۔ آلیان تو وہیں کھڑا رہ گیا، لیکن زرنش بھاگ کر ان کے پیچھے گئی تھی۔ فوراً جا کر امرین کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ امرین نے پلٹ کر جب پیچھے دیکھا تو ایک پل کو گھبرائی تھی، کیونکہ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے بہن یوں بھی مل سکتی ہے۔ زرنش نے تو وہیں پر سوال شروع کر دیے تھے کہ کہاں چلے گئی تھی تم جانتی بھی ہو تمہاری اس طرح جانے پر کیسے قیامت گزری ہے۔ امرین کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ لڑکا امرین کو وہاں سے لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن زرنش نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ نہیں، مجھے سوالوں کے جواب چاہیے۔ تمہاری وجہ سے مجھے تمہاری جگہ نکاح کرنا پڑا۔ آج تک مجھے لے کر آلیان کے دل میں یہ شک ہے کہ میں نے تمہیں بھگا دیا، تمہیں اس لیے راستے سے صاف کیا کیونکہ میں انہیں پسند کرتی تھی۔ میں صفائیاں دیتی تھک گئی۔ چاروں ہی آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ جب امرین نے روتے ہوئے جو کچھ بتانا چاہا تو آلیان طنزیہ انداز میں کہنے لگا کہ اگر تمہیں مدثر سے محبت تھی تو مجھے پہلے ہی بتا دیتی، میرے ساتھ جھوٹی محبت کا ڈھونگ کیوں رچایا۔ دراصل امرین کے ساتھ جو لڑکا بیٹھا تھا وہ ان کی یونیورسٹی کا ہی تھا، جو امرین کو پسند کرتا تھا۔ اس نے امرین کے ساتھ کچھ ایسی تصویریں لے رکھی تھی جو کہ دکھنے میں تو ٹھیک تھی، لیکن اس نے انہیں ایڈٹ کر کے انتہائی نازیبا بنا دیا تھا۔ وہ امرین سے شادی کرنا چاہتا تھا اور بار بار کہہ رہا تھا کہ تم مجھے اپنے گھر والوں سے ملواؤ، میں تمہیں بہت ہوش رکھوں گا، تم سے شادی کروں گا۔ لیکن اس نے صاف منع کر دیا۔ جس روز ان کا نکاح تھا، اس روز مدثر نے وہ نازیبا تصویر امرین کو بھیج کر دھمکی دی تھی کہ اگر تم مجھ سے کچھ دیر کے لیے ملنے کے لیے نہ آئے تو میں یہ تصویریں تمہارے سسرال والوں کے نمبر پر بھیج دوں گا، پھر دیکھتا ہوں کیسے اپناتے ہیں وہ تم لوگوں کو۔ امرین اس کے جھانسے میں آ کر گھر سے بھاگ گئی تھی، صرف اور صرف اس لڑکے کی شرط پوری کرنے کے لیے۔ لیکن اس نے امرین کو اپنی گاڑی سے اتارا ہی نہیں تھا، بلکہ گاڑی میں بٹھا کر گاڑی بھگا دی، اپنے خفیہ ٹھکانے پر لے آیا اور امرین سے زبردستی نکاح کر لیا اور اسے واپس گھر میں جانے نہ دیا۔ پہلے پہل تو امرین اس کے ساتھ خوب لڑی، شور مچایا، دھمکیاں دی، لیکن دھیرے دھیرے اسی کو قسمت سمجھ کر اس کے ساتھ زندگی گزارنے لگی۔ جو کچھ امرین کے ساتھ ہوا تھا وہ غلط ہوا تھا۔ اب تو چاہ کر بھی مدثر کو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ بہرحال اگر وہ مدثر کے ساتھ ہوش دی تو ٹھیک تھا۔ آلیان نے تو انتہائی غضبناک نظر امرین پر ڈالی، ہاتھ جوڑ کر یہی کہنے لگی، میرے بارے میں میرے ماں باپ کو کچھ مت بتانا، اگر میں ان کے سامنے گئی تو ان کے زخم تازہ ہو جائیں گے۔ بہتر ہے کہ اگر وہ مجھے مرا ہوا سمجھتے ہیں تو مرا ہوا ہی سمجھتے رہیں۔ کچھ دیر وہ لوگ بیٹھ کر بات چیت کرتے رہے، پھر امرین اپنے شوہر کے ساتھ وہاں سے چلی گئی اور زرنش آلیان کے ساتھ گھر آ گئی۔ زرنش کے دل میں کہیں نہ کہیں آلیان کے لیے محبت جاگ اٹھی تھی، لیکن آج کے اس واقعے کے بعد اسے خوف ستانے لگا کہ کہیں آلیان ایک مرتبہ پھر امرین کے لیے پاگل نہ ہو جائے یا پھر اسے طلاق دے کر امرین سے شادی نہ کر لے۔ وہ انہی سوچوں میں تھی جب آلیان اس کے پاس آ کر بیٹھا، ہاتھ پکڑ کر سب سے پہلے تو اس نے معافی مانگی تھی۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ اس نے کتنا غلط کیا ہے، اس سے میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اس قدر برا رویہ وہ زرنش کے ساتھ رکھتا رہا، مگر زرنش نے اسی شرط پر معاف کیا تھا کہ وہ دوبارہ اس پر نہ کبھی شک کرے گا اور نہ ہی اسے چھوڑ کر جائے گا۔ دوسری شادی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ اپنی شرطیں گنوا رہی تھی اور آلیان خاموشی سے اس کی ہر ایک شرط کو سر آنکھوں پر رکھ رہا تھا۔ یہ شادی جن حالات میں ہوئی تھی، لیکن اب آلیان کی حالت ایسی تھی کہ گھر آتے ہی اسے سب سے پہلے اپنی نظروں کے سامنے زرنش چاہیے ہوتی تھی۔
زرنش کے علاوہ تو اسے کچھ سوچتا ہی نہیں تھا۔ جس لڑکی کی شوخ مزاجی اور شرارتیں اس سے پسند نہیں تھی، اب وہی شرارتیں اس کے گھر کی رونق کا باعث بن گئی۔ ایک طویل عرصے کے بعد آلیان اور زرنش نے ابین کو واپس گھر بلا لیا۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ واپس آئی تھی۔ پرانی رنجشیں، اختلافات بھول کر وہ زندگی کو نئے سرے سے شروع کر چکے تھے۔